جتنی چلے إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال تعالى في موضع آخر وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عزم الجزاء وعزم البلاء محترم حاضرین جمعہ عزیزان گرامی بزرگ اور دوست عزیز بچوں تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی و برائی تعریف و تمجید وصلی اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما و مدبر انس و جاں کے لیے لائق و زیبا ہے جو بلا شرکت غیر اس دنیا کی کار فرمائی کر رہا ہے جس نے ہم لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور ہم پر یہ احسان عظیم کیا امت محمدیہ میں بنا کر پیدا فرمایا اور اپنی عبادت و بندگی کا شرف ہمیں بخشا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی بیش بہا درود و سلام اللہ رب العزت کے تمام برگزیدہ انبیاء اور رسول کے اوپر خصوصیت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے لیے رشد و ہدایت بنا کر بھیجے گئے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے برادران اسلام انسان کی زندگی
سراسر مجموعہ ازداد ہے، مسرت و شادمانی، رنج و غم کا عجیب سنگم ہے۔ پل میں خوشی اور پل میں غم سے انسان دوچار ہو جاتا ہے، لیکن یہاں حاصل ہونے والی خوشیاں اس کے جو لمحات ہیں نہ اس کو دوام میسر ہے اور نہ رنج و الم کے صدمات کو قرار میسر ہے۔ پوری کی پوری زندگی تغیر اور تبدل سے عبارت ہے۔ خوشی آئی، انسان خوش ہو گیا، لیکن اس کے بالمقابل مصیبت، پریشانیاں اور تکلیفوں کا ذرا سا وقفہ بحر حیات کے تلاطم میں ہلچل مچا دیتا ہے، اور انسان درد و الم کی تصویر بن کر سامنے آتا ہے۔ وہ درد و الم اس کے لیے سوہان روح بن جاتی ہے اور اس کی زبان پر ہر وقت شکوہ اور شکایت آ جاتا ہے، اور وہ اپنی تقدیر کو کوسنے لگ جاتا ہے۔ جو مصیبت، جو پریشانیاں اس کی زندگی میں آئی، لیکن یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہے کہ مصیبت اور پریشانیاں آئے تو اس پر وہ اس کی زبان شکوہ شکایت سے معمور ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو، اپنے مقدر کو کوسنے لگ جائے۔ یاد رکھیے، انسان کی زندگی میں جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو تکالیف، جو بلیات آتی ہیں، اس کے 3 ریزنز ہوتے، 3 وجہیں ہوتی۔ انسانی زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں اس کی 3 ریزنز ہوتی، 3 وجہیں۔ سب سے پہلی وجہ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سورہ شورى میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو مصیبت، جو پریشانی تمہارے اوپر آئی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو مصیبت، ایک مصیبت جو انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ انسان کے گناہوں کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ آپ نے کرتوت ہی ایسے کیے ہیں، گناہ ہی ایسا کیا ہے، نافرمانی ایسی کی ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ مصیبت بطور سزا کے آپ کی زندگی میں نازل کیا۔ تو ایک تو مصیبت سزا کے طور پر انسانی زندگی میں آتی ہے۔ دوسری مصیبت آنے کی دوسری وجہ، دوسرا ریزن، جسے سورہ تغابن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ جو مصیبت انسان کی زندگی میں آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس مصیبت میں گرفتار کر کے، اس مصیبت کے ذریعے سے، اس پریشانی کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا۔ وہ مصیبت جو اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی میں آتی ہے وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے آتی ہے۔ اللہ وہ بھیجتا ہے تاکہ وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور یہ مصیبت رحمت ہوتی ہے، بڑی رحمت ہوتی ہے۔
گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دوچار آپ کو کر دیتا. تو اگر زندگی میں پریشانیاں آ جائیں، بلیات سے آپ دوچار ہو جائیں، تو انسان اس پر آہو بکا نہ کرے، بلکہ یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پریشانیاں ہمارے گناہوں کی کفارے کے لیے ہماری زندگی میں بھیجی. مصیبت آنے کی تیسری وجہ، تیسرا ریزن، وہ بہت ہی اہم ریزن ہے، بہت گہری بات ہے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے نہ سنی. دوسری وجہ آپ نے سن لی کہ آپ کے گناہوں کے کفارے کے لیے اللہ آپ کو مصیبت میں ڈالتا. پہلی وجہ آپ کے سزا کے طور پر اللہ مصیبت میں گرفتار کرتا. ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو مصیبت تمہیں لاحق ہوئی ہے وہ تمہاری اپنی وجہ سے. اور دوسری وجہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، وہ مشہور حدیث ہر انسان جانتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا. تیسری وجہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کوئی اونچا مقام، اونچا درجہ مقرر کیا ہوا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ بندہ اس اونچے مقام کو اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں حاصل کر سکتا. اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے سے بندہ اس اونچے مقام کو، اس اونچے درجات کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. غور سے سنیے گا، میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. تیسری وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے اونچا مقام مقرر کیا ہوا اپنے پاس. اب اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اپنے کسی عمل کے ذریعے سے اس مقام پر نہیں پہنچ پائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا. اب انسان بیماری میں مبتلا ہوا اور بیماری کی پریشانیوں کی بھٹی میں جلتا رہا، صبر و مصابرت کا دامن تھام کے رکھے رہا. لہذا بھٹی میں جلتے جلتے کندن بن گیا اور دھیرے دھیرے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں وہ اپنے عمل کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا. لہذا اس بیماری میں مبتلا اللہ نے کیا، اس پر اس نے صبر کیا اور اللہ نے اسے اس مقام تک پہنچا دیا. یہ حدیث کا مفہوم ہے، صحیح حدیث ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر زندگی میں مصیبتیں آ جائیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان درجات کو اللہ رب العزت ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے. لہذا ہو سکتا ہے اس نے اس بیماری میں مجھے ملوث کر دیا. کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا مقام ہے. لہذا یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں رحمت بن کر بھی آتی ہیں. لہذا جب انسان مبتلا ہو تو اس میں کبھی بھی آہو بکا نہ کرے، اپنی تقدیر کو گالی نہ دے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بہتر سوچا ہوگا. برادران اسلام، انسانی زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں اور انسان اس مصیبت پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ سمجھ کر اس کو اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے، اس قوم سے بھی راضی ہو جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جس
قوم سے محبت کرتا ہے، شخص سے محبت کرتا ہے، اس سے ارادہ محبت کا رکھتا ہے، تو اس کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر اس پریشانی پہ بندہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کے راضی ہو جاتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے، اور اگر وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مصیبت آنے پر اچھا گمان انسان رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کے اس کو قبول کر کے راضی ہو جائے تو یہ اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی خوشنودی کو پانے کا ذریعہ، اور انسان آہو بکا کرنے لگ جائے، گریبان چاک کرنے لگ جائے، تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ کی ناراضگی کو نازل کرنے کا سبب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کہ ایسے بندے پر خصوصی رحمت اور سلامتی نازل ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت یافتہ قرار دیا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون کا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جن لوگوں کو اللہ نے مصیبت میں گرفتار کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی، خصوصی رحمت اور برکت کا نزول ہوتا، اور اللہ نے ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی گارنٹی بھی دے دی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ کا اللہ، کیونکہ ایک مومن کا شیوا، مومن پریشانی کی حالت میں بے چین اور بے قرار نہیں ہوتا، اگر اسے پریشانی اور مصیبت لائق بھی ہوتی ہے تو وہ اس پریشانی کی حالت میں بھی پرسکون ہوتا، مطمئن ہوتا۔ وہ اس لیے مطمئن ہوتا کیونکہ وہ ایمان کی حلاوت کو چکھ چکا ہوتا، ایمان کی مٹھاس اس کے دل میں بیٹھ چکی ہوتی، اللہ پر توکل اور بھروسہ اس کا مضبوط ہوتا، اللہ سے وہ اچھا گمان رکھ رہا ہوتا۔ اور یہ ایمان والے اور ایک مومن کا یہ شیوا اس کے اوصاف حمیدہ میں سے، اس کی خصوصیات میں سے، جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس انداز میں بیان فرمایا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی جو صفات ہیں وہ ذکر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، تعجب ہے مومن کے معاملات پر۔ ان امرہ کلہ خیر، مومن کے ہر معاملات میں اللہ نے خیر رکھ دیا، بھلائی رکھ دی۔ وذالک لأحد الا للمؤمن، اور یہ صرف اور صرف مومن کے لیے خاص ہے، جی فاسق و فاجر کے لیے نہیں، آہو بکا کرنے والوں کے لیے نہیں، مومن کے لیے خاص ہے، اللہ کے نبی نے خاص کر دیا۔ وَذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، حروف استثناء لا کر خاص کر دیا کہ یہ مومن کے لیے ہی ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ اس کے ہر معاملات میں خیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صفات بیان فرمائی، اور بڑی صفت فرمایا ان اصابتہ سراء، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے، مسرت و شادمانی کے لمحات اس کی زندگی میں آتے ہیں، ایسی کیفیت سے اسے حاصل ہوتی ہے ایسی کیفیت، تو شکر فکان خیر لہ، تو
تو اس پر وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا. معلوم اس لائن سے یہ ہوا کہ مومن شکر گزار ہوتا ہے، ناشکرا نہیں ہوتا. اور چھوٹی سی چھوٹی خوشی بھی اگر اس کو ملتی ہے اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اس لائن سے یہ معلوم ہوا. اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ، اگر اللہ نے دکھ دے دیا، تکلیف دے دی، پریشانی دے دی، آفات زندگی میں آ گئے تو کیا کرتا ہے وہ؟ صبر فکان خیر اللہ. تو ان آفات اور ان مصیبتوں پر وہ صبر اور مصابرت کا دامن تھام کر رکھتا. عجیب حوادث اس کی زندگی میں رونما ہو گئے، حادثات آ گئے، اس پر اس نے صبر کر لیا. صبر کر لیا یعنی اللہ کا فیصلہ سمجھ کر صبر کر لیا کہ اللہ نے دیا ہے، اسے اللہ ہی ہٹائے گا، اس سے مجھے اللہ ہی نکالے گا. میں آج پریشان ہو گیا، میں آج فٹ پاتھ پر آ گیا، میں آج بیمار ہو گیا، آج میں فقیر بن گیا، کلاش بن گیا، تو کیا ہوا؟ اللہ نے کیا ہے، اللہ رب العزت ہی یہاں سے مجھے نکالے گا. یہی صحابہ کا کرائیٹیریا تھا. ہمارا کرائیٹیریا کیا ہے کہ ذرا سی زندگی میں تکلیفیں آئیں، مصیبت آئی، پریشانی آئی، ہم بے چین اور بے قرار ہو گئے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے. ذرا سی بخار لگ گئی، کسی بابا کے پاس چلے گئے، ذرا سی پریشانی آ گئی، تعویذ لٹکا لیا. ذرا سے بخار لگ گئی، بڑا بڑا تعویذ ہاتھ پاس گلے سب میں لٹکا لیا. کسی مولوی کے پاس چلے گئے، کہا تعویذ دے دو، فرا دے دو، ڈھکا دے دو. عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. پریشانیاں، مصیبت انسانی زندگی کا حصہ ہے. اور جو انسان جتنا مومن ہوتا ہے اللہ رب العزت اتنا ہی زیادہ اسے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے اور آزماتا ہے اسے. آپ جتنے زیادہ متقی ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو آزمایا جائے گا، پریشانیوں میں آپ مبتلا کیے جائیں گے. لیکن آج ہے کہ انسان ذرا سی پریشانی میں مبتلا ہوا اور اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھا. ایمان بھی ہاتھ سے گیا، عقیدہ بھی ہاتھ سے گیا، کیونکہ اس کا یقین، اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالی پر کمزور، ضعف ایمانی کا شکار ہے. وہ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے، توکل کرنے والے کبھی بھی کسی دوسری چیز پر بھروسہ نہیں کرتے. جس کا یقین اللہ پر ہوگا وہ اسباب بھی اختیار کرے گا تو مسبب اللہ رب العزت کو مانے گا، مسبب کو کبھی نہیں بھولے گا. وہ ایک دوا بھی کھائے گا تو اس یقین اور اس عقیدے کے ساتھ کھائے گا کہ یہ دوا بذات خود میری پریشانی دور نہیں کر سکتا، کیونکہ مسبب الاسباب اللہ ہے. جب تک وہ اس میں شفا نہ دے دے یہ طاقت نہیں رکھتا کہ میری بیماری کو ٹھیک کر دے. کہ آج ہماری زندگی میں پریشانیاں آئی کہ ہماری زندگی کا جو نظام ہی بدل جاتا ہے، ترنت میں ہمارا ایمان و عقیدہ ختم ہو جاتا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پریشانیاں اللہ رب العزت نے ہمارے درجات کی بلندی کے لیے دیا. برادران اسلام، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پریشانی کے لمحات میں، پریشانی کے اوقات میں ہم اس پریشانیوں پر غور کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. ہمارے سامنے موجود ہے، ہم دیکھیں کہ ان حالات میں وہ کیسے زندگی گزارتے. یاد رکھیے، مصیبت جتنی بڑی ہوگی، ابتلا اور آزمائش جتنی بڑی ہوگی، اجر بھی اتنا بڑا ملتا. اور بڑا اجر بڑی مصیبتوں کے بعد ہی ملا کرتا.
اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی پر مصیبتیں آئی اور کوئی آزمائے گئے تو سب سے زیادہ انبیاء کرام آزمائے گئے، سب سے زیادہ. اس کے بعد ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد تقوی پرہیزگاری میں جو انسان جیسے جیسے مقام پر ہوتا ویسے ویسے اس کی آزمائش ہوتی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہم نے زندگی دی ہے تو ہم ہر طرح سے تمہیں آزمائیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے بتا دیا خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے تمہیں، بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، کبھی بھوک میں مبتلا کر دے گا، فاقہ کشی ہو جائے گی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جانوں کو انسان اللہ رب العزت لے کر آزمائے گا. تم کبھی جان لے کر آزمائے گا، کبھی دے کر آزمائے گا، اولاد لے کر آزمائے گا، اولاد دے کر آزمائے گا، مال لے کر آزمائے گا، مال دے کر آزمائے گا. ہر طرح سے تمہیں آزمائے گا تاکہ تمہارے ایمان اور عقیدے کا اندازہ ہو سکے کہ تمہارا ایمان اور عقیدہ کتنے لیول کا. کہ ان آزمائش کے موقع پر بھی انسان استقامت کا دامن تھام کے کھڑا ہوا ہے کہ نہیں، کہ اس کے پائے استقامت میں تسلسل پیدا ہو گیا. اللہ سب کچھ جانتا پھر بھی آزماتا. اور ایسے لوگوں جن کی زندگی میں بے شمار پریشانیاں آئیں، بلیات آئیں، آفتیں آئیں، انہوں نے اس پر صبر کیا، اللہ کا حکم اور فیصلہ سمجھ کر اس کو قبول کیا، اس پر راضی ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجیے. اور خوشخبری کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس سے راضی ہوگا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا، جو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنا کر رکھا. برادران اسلام، وقت ختم ہو چکا. 5 باتیں ڈسٹنکٹ متعین ہے، طے شدہ ہے. زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں اگر تو اس پر ٹینشن نہیں لینے کا ہے انسان کو، کیونکہ 5 باتیں اللہ نے طے شدہ ہے، اللہ کی طرف سے متعین ہے، مقرر ہے. پہلی بات لن تموت نفس حتی تستوفی رزقها، کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہیں لے لے گا. اللہ نے آپ کے لیے جتنا لقمہ رکھا ہوا ہے اتنا لقمہ جب تک آپ کے حلقوم سے نیچے نہیں اتر جائے گا تب تک آپ مرنے والے نہیں. جتنا پانی کا قطرہ اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے جب تک وہ آپ کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا آپ دنیا سے نہیں جانے والے. معلوم یہ ہوا حدیث کے اس ٹکڑے سے نقطہ یہ ملتا کہ جس طریقے سے ہماری سانسیں لیمیٹڈ ہے اور گنی جا رہی ہے، بالکل اسی طریقے سے ہمارا لقمہ بھی لیمیٹڈ ہے اور ہمارا پانی کا جو قطرہ ہے وہ بھی لیمیٹڈ ہے، متعین ہے. آخری قطرہ جس دن حلق سے گیا موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا. لہذا کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنا رزق، اپنا کھانا پانی مکمل نہ کھا لے پی لے. پہلی بات. دوسری بات، موت مقرر ہے، طے شدہ ہے. موت کا وقت مقرر ہے، طے شدہ. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آئے گی تو ایک لمحہ بڑھنا آگے نہ پیچھے، 1 سیکنڈ نہ پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ ذرہ برابر بھی ڈیل نہیں دیتا، تو موت کا وقت بھی مقرر ہے. تیسری چیز طے شدہ ہے، انسان کہاں مرے گا یہ بھی طے شدہ ہے. وما تدری نفس بأي ارض تموت، کس زمین پر انسان کہاں جا کر مرے گا یہ بھی اللہ نے طے کر دیا، مقرر کر دیا. دیکھتے ہیں انسان گاؤں میں رہ رہا ہوتا ہے، بیٹے سے ملنے بیٹی سے ملنے شہر جاتا ہے، مر جاتا ہے.
اسے پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم وہاں مریں گے. کوئی دفن کہیں ہو جاتا ہے, طے شدہ ہے, اللہ رب العزت نے لکھ دیا. چوتھی چیز, مر کے دفن کہاں ہوگا وہ بھی طے شدہ ہے, وہ بھی مقرر ہے, متعین ہے. اللہ رب العزت فرماتا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, مرنے کے بعد تمہارا آخری ٹھکانہ کہاں ہوگا وہ بھی اللہ جانتا. یہ تمام چیزیں فطرت کے قانون میں سے, لاز آف نیچر ہے. یہ اللہ کی قدرت کی دو قانون ہے, ایک قانون شریعت ہے, ایک قانون فطرت ہے. قانون شریعت میں رحم ہے, قانون فطرت میں رحم نہیں ہے. اور موت, یہ مصیبت, یہ پریشانی, یہ زندگی کا آنا, یہ مرنا, یہ جینا اور انسان کی زندگی میں تکلیفیں آنا, یہ لاز آف نیچر ہے, یہ فطرت کا قانون ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ آپ کی زندگی میں اس کو آنا. لہذا جب اسے آنا ہی ہے تو انسان کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرے, توکل کرے, ایمان کی, عقیدے کی زندگی گزارے. کیوں اپنے ایمان اور عقیدے کو انسان خراب کرے؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہی ہمیں مصیبت میں ڈالا ہے تو وہی ہمیں نکالے گا. ان مع العسر یسرا, زندگی میں اگر پریشانی آتی ہے تو اس کے بعد آسانیاں بھی آتی. ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. کوئی بھی چیز اپنی اونچائیوں تک نہیں رہتی ہمیشہ دائم اور قائم. آپ کو اگر اونچائیاں اللہ نے عطا کیا ہے تو ایک دن آپ نیچے آئیے گا. ہر چیز کو زوال ہے. لہذا آپ کی زندگی میں پریشانیاں آئیں گے تو ایک دن آسانیاں بھی آئیں گی, بھلائیاں بھی آئیں گی, اچھے لمحات بھی آپ کی زندگی میں آئیں گے. اسی لیے یاد رکھیے اس اصول کو کہ مصیبتیں اسی 3 ریزنز پر آتی ہیں. آپ کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں, دوسرے آپ کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے اللہ رب العزت کے حکم سے آتی ہیں, اور تیسرا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے کوئی بڑا مقام مقرر کر کے اپنے پاس رکھے ہوا ہے, اور آپ اپنے اعمال کے ذریعے سے اس تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بیماری میں, پریشانی اور مصیبت میں مبتلا کر کے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی رحمت ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالی کی اپنے بندوں سے محبت سامنے آتی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا کہ اس کے اس گناہ کو دھو کر دنیا میں اسے اپنے پاس اس لیول کا بنا کر لاتا. اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے اچھا ارادہ رکھتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو دنیا میں دھو دیتا ہے. اور اگر کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو پھر آخرت دنیا کی سزا اس پر روک لیتا ہے تاکہ اس کی سزا اسے آخرت میں دے. اسی لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اگر مصیبت دی ہے تو تمام سزائیں آخرت کی اللہ دنیا میں ہی دے دے تاکہ آخرت میں اللہ رب العزت نے جو مقام رکھا وہ ہمیں مل جائے. ورنہ آخرت کی سزا سہنے کی طاقت نہیں ہے. 1 سیکنڈ کا بھی جہنم اگر مل جائے انسان نہیں سہ سکتا. اسی لیے ہمیشہ دعا کیا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک زندہ رکھے, ایمان اور عقیدے کے ساتھ زندہ رکھے, کبھی بھی ایمان اور عقیدے میں گڑبڑی نہ آئے, اپنا توکل علی اللہ ہمارا مضبوط ہو, دین اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے, کبھی بھی پائے استقامت میں تزلزل بھی پیدا نہ ہو, چاہے دنیا ادھر سے ادھر کیوں نہ ہو جائے, توحید کبھی ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے. ایسی دعائیں ہمیشہ کرتے رہا کیجیے تاکہ مرنے کے بعد اجر عظیم سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ.